وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلناها آیات بینات لعلکم تذکرون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال نے 20واں اور 21واں پارہ تراویح میں سننے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ حافظ صاحب کو جزائے خیر دے، آپ کے پڑھانے کو اور ہمارے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے اور اس پر پورا اجر عطا فرمائے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئی، تو آپ کے ساتھ جو تھیں وہ حضرت مصطاح رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں۔ تو جب ساری تفصیلات ان کے ذریعے سے پتہ چلی تو روتی ہوئی آئی، گھر میں خوب رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے ذرا اکھڑے ہوئے تھے، جو پہلے سے آپ سے محبت اور اس کا اظہار اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ کا جو برتاؤ تھا اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ہاں ہمارے اندر بھی یہی ہے کہ اگر کچھ کسی سے ناگوار چیز پیش آ جاتی ہے تو ہمارا رویہ بھی تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے، سامنے والوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ آج کچھ بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے مسئلہ نیچے اوپر ہو رہا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب ساری تفصیلات سنی تو اس وقت سمجھ میں آیا کہ میرے نبی اسی وجہ سے یہ اکھڑے ہوئے ہیں، سیدھا چہرہ دیکھ کے بات نہیں کرتے، آئے کام کیا فوراً نکل گئے۔ تو اب رو کے برا حال ہو گیا کہ اے اللہ، میری پاک دامنی پہ بھی شک کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، میں تو اپنے ہار تلاش کرنے کے لیے گئی تھی۔ بیچارے صفوان بن معطل وہ اپنی سواری میرے لیے دے کے پیدل چل کر یعنی اپنے اونٹ کی نکیل پکڑ کے لا کے چھوڑا تھا، اور یہ ہمارے بارے میں استغفر اللہ کتنے بڑے منافقین ہیں کہ انہوں نے خبر پھیلا دیا، اور کچھ بھولے بھالے صحابہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن ہم ان صحابہ کے بارے میں کوئی تان تشنی، کوئی غلط بیانی یا غلط الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالیں، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال نے حضرات صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذکر کر دیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ ہم سے راضی ہیں، تو اب کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہوئے ہوں، گنہگار تھا لیکن ایک بار اللہ کی بارگاہ میں آ کے صدق دل سے توبہ کیا، اللہ سب گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اس کا درجہ ایک عالم صاحب سے بھی بڑھ کے ہو جاتا ہے، اس لیے ہم کسی کو کمتر نہ سمجھیں اور چھوٹا نہ سمجھیں، بلکہ ہر ایک کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ، مجھے یہاں دل نہیں لگ رہا ہے، اس لیے آپ اجازت دے دیں تاکہ میں اپنی ماں کے پاس رہوں، وقت گزاروں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی انتظار کر رہے تھے کہ یہ ساری حقیقت کھل کے آ جائے تو بہتر ہوگا۔ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اللہ بتا دے، بہت ساری چیزیں بتا دیتے تھے اللہ، حالانکہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ جیسے
منافقین کون کون ہیں، کس کس طرح کی منافقت کر رہے ہیں، اللہ نے ذکر کر دیا۔ اب جب ہجرت فرمانے والے تھے تو اس وقت جو انہوں نے بیٹھ کے پلان کیا تھا، یا تو آپ کو قتل کر دیں گے، یا آپ کو قید کر دیں گے، یا آپ کو نعوذ باللہ شہر بدر کر دیں گے، یہ تین انہوں نے پلان تیار کر کے رکھا تھا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے نبی کو بتا دیا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ کرنے والے ہیں، اب ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ ہماری اجازت سے مکہ چھوڑ کے آپ مدینے کی طرف چلے جائیں، جو کھجور کے درختوں کی جگہ ہے، آپ وہاں جا کے اب وہاں قیام فرمائے اور رسالت کا کام انجام دیں۔ لیکن یہاں بھی انتظاری تھی کہ اللہ رب ذوالجلال جبرائیل امین کے ذریعے کچھ وضاحت کر دے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے سچائی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں تھا۔ تو اب انتظار میں تھے کہ کچھ وضاحت ہو، لیکن ہوئی نہیں، اس لیے اماں عائشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلے گئی اور وہاں قیام کرنے لگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام عصر کے وقت آتے، اماں عائشہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، بس مصلی بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار اور اللہ سے معافی، اور یہ ساری جو غلط فہمیاں اور غلط بیانیاں، غلط الزامات تراشے جا رہے ہیں، ان سے پاک دامنی کی دعائیں کرنے میں لگ گئی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آتے، تھوڑا سا پوچھتے حال چال، اور کبھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیتے، یہ بات بھی نہیں کرتی تھی، ہمیشہ مصلی پہ بیٹھنا، رونا رونا رونا۔ یقین مانیے کہ نبی کی زوجہ جس کو اللہ نے اتنا درجہ دیا ہو کہ باوجود اس کے کہ ان پر الزام لگا ہو تو کہاں سے برداشت ہوتا ہوگا کہ کتنا ان پر سخت ترین وقت گزرا ہوگا، آپ ہی اندازہ لگائیں۔ ایک طرف اماں عائشہ کڑ رہی ہیں، سسک رہی ہیں، بلک رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، رو رہی ہیں، ایک طرف نبی کے دل کو بھی صدمہ ہے، آپ زیادہ ظاہر بھی کر نہیں پاتے، رو بھی نہیں پاتے، بس ایک عجیب سی کیفیت اللہ کے رسول علیہ السلام پر آئی۔ آج دنیا میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی کیا تکلیف آ گئی پریشان ہو جاتے ہیں، کیا نبی سے زیادہ؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ذرا ہم اپنے بارے میں خیال رکھیں کہ نبی کے گھر پر یہ تکلیف آ سکتی ہے، نبی کی ذات پر یہ الزامات آ سکتے ہیں، نبی کی بیوی پہ آنا یہ خود پہ آنا تھا، اس لیے بہت تکلیف ہو رہی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام۔ آخر کار وہ دن آ گیا، اللہ رب ذوالجلال نے سورۃ النور کے 2 رکوع اتار دیا، پورے احکامات بیان کر دیے، کہا کہ یہ پاک دامن عورت ہے، ان کی کوئی اس میں غلطی نہیں ہے، یہ منافقوں کی پھیلائی ہوئی خبریں ہیں۔ تو یہاں اب زانی اگر ہو تو اس کا کیا حکم ہے، اور زنا کی جھوٹی تہمت باندھتے ہوں تو ان کا کیا حکم ہے، ساری چیزوں کو اللہ نے بیان کر دیا۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر مرد زنا کرتا ہے یا عورت زنا کرتی ہے تو ایسی صورت میں ان پر 100 کوڑے مارنا چاہیے، مرد کو 100 کوڑے، عورت کو 100 کوڑے۔ اسی لیے حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ ان سے ایک گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آپ بیٹھے ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، زنا سرزد ہو گیا ہے، مجھ پر حد جاری فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے چہرے کو ادھر طرف پھیر لیا اور خاموش رہے۔ حضرت معاذ اسلمی ادھر آ گئے، آ کے اقرار کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا، اب مجھے میری جان
تنگ نظر آنے لگی ہے، زمین مجھے اچھال کے پھینک رہی ہے. یہ الفاظ تھے، یہ درد تھا حضرت معاذ اسلمی کا. اللہ کے رسول علیہ السلام پھر ایک اور جانب پھر گئے. حضرت معاذ اسلمی اس طرف بھی آ گئے، اقرار کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے حج جاری فرما دیں تاکہ میں اللہ کی نظر میں نہ گروں، دنیا کے لوگوں کے سامنے گر جاؤں. میری کوئی بات نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میرے نبی میں اللہ کی نظر میں نہ گروں، اس لیے آپ مجھ پر حج جاری فرما دیں. اللہ کے رسول علیہ السلام پھر ایک اور جگہ اور طرف اور جانب اپنے چہرے کو موڑ لیا. 4 دفعے اسی طرح آ کے اقرار کیا. یہاں قرآن میں ہے کہ اگر 4 دفعے کوئی اقرار کر لیتا ہے تو اب اس کا گناہ ثابت ہو گیا. وہاں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، گواہ کے بغیر ان کا خود کا اقرار 4 دفعے کر لینا ان کا گناہ ثابت کرنے کے برابر ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کچھ صحابہ کو بلا کے کہ ان کو چوراہے پہ لے کے جائیں اور ان پر جمار کریں، پتھر پھینکیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کا خیال یہ تھا، ایک چھپی ہوئی چیز تھی. اب کوئی گواہ بھی نہیں ہے، گواہ ہوتے تو بات الگ تھی، گواہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ جائے توبہ اللہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں. اللہ غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے، بخشش کا معاملہ کر دے گا، بخش دے گا. تو اس لیے یہ جائیں، یہ نبی کی فکر تھی، اس لیے آپ چہرہ ادھر گھوم رہے تھے کہ معاذ چلے جائے، لیکن آپ ان کو واپس نہیں کر سکتے تھے، آپ اپنے طور پہ ان کو بھیج نہیں سکتے تھے. اس لیے خاموشی اختیار کر لی کہ دل میں یہ خیال تھا کہ معاذ اسلمی چلے جائیں اور جا کے اللہ سے توبہ اللہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ. لیکن صحابہ تھا، ان کا ایمان بھی بڑا پختہ تھا. ہم جیسا نہیں کہ آج کل نوجوان اگر گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اب ایک مرتبہ کیا لائسنس مل گیا، اب گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ. کچھ دن پہلے ایک نوجوان میرے پاس آ کے رونا شروع کر دیا، کہا حضرت مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا. استغفر اللہ. رمضان کا مہینہ، اگر پھر بھی شیطان زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، لیکن نفس ہم کو برائی کی طرف ابھارتا ہو، غلط چیزوں کی طرف ابھارتا ہو. یہ جو ویڈیوز میں غلط چیزیں دیکھتے ہیں، اس لیے کہ آج کل آسان ہو گیا ہے، اس سے زندگی تباہی و بربادی کی طرف لے چل پڑتی ہے. حضرت معاذ اسلمی باوجود، جی ہاں، اتنا ہونے کے گئے، ان کو لے کے گئے. اب حضرات صحابہ، اس لیے کہ نبی کا حکم تھا، اٹھا کے پتھر مارنا شروع کیا. یہاں تک کہ وہ عرب کی زمین تھی، اونٹوں کی ہڈیاں بھی وہاں پڑی رہتی تھیں. تو اب کہیں کوئی ہڈی کسی کے ہاتھ لگ گئی اور وہ نوکیلی تھی، اٹھا کے پکڑ کے مارا، اس لیے کہ یہ گنہگار بندہ ہے. تو اٹھا کے ہڈی زور سے مارا تو یہاں بدن میں لگا، بدن سے خون کا فوارہ نکل کے لوگوں پہ اڑنے لگا. تو پاس میں رہنے والے لوگوں نے کہا، ارے اس کا خون بھی گندا ہے، ذرا بازو آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ. یہ ساری تفصیلات نبی کی بارگاہ میں پیش کی گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس صحابی کو جی ہاں پتھریں مارتے رہے، لیکن کسی کے ہاتھ میں ہڈی آ گئی اور اس نے ہڈی سے مار دیا، خون کا فوارہ نکلا، اور کسی نے یوں کہا کہ یہ گندا خون ہے، ہم پہ پڑ جائے تو ہم بھی گندے ہو جائیں گے، ہٹ جاؤ. سارے حالات سننے کے بعد میرے نبی نے فرمایا، میرے اس صحابی کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہو، اس لیے کہ اس نے ایسی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی ہے، ایسی معافی مانگی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پورے حجاز مقدس میں تقسیم کر دیا جائے، کوئی ایک گنہگار بھی باقی نہیں رہے گا، ایک گنہگار بھی باقی نہیں رہے گا. اتنی عظیم توبہ کی. اگر گناہ ہو گیا بندے سے
اور بندہ صدق دل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب ذوالجلال بندے کے اس غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اسے تمام گناہوں سے پاک و صاف منزہ فرما دیتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی اللہ نے یہاں آیتیں اتار دیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادۃ احدهم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرؤ عنہ العذاب ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ تو یہ مکمل 2 رکوع ہیں، 2 رکوع میں اللہ رب ذوالجلال نے جھوٹی تہمت باندھنے والے پہ بھی 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کسی نے کسی پہ جھوٹی تہمت باندھ دیا اور اس نے وہ گناہ نہیں کیا تھا، غلط الزام لگایا، تو ایسے جھوٹے گواہی دینے والے انسان پر رب نے یہ حکم دے دیا کہ اس پر بھی 80 کوڑے لگائے جائیں، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور اس کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کے بعد کبھی اس کی گواہی کسی کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، شہادۃ ابدا۔ اور تیسرا حکم اس کے بارے میں یہ سنایا گیا کہ اولئک هم الفاسقون، یہ سب سے بڑا گنہگار شخص ہوگا۔ ہم آسانی سے جھوٹی تہمتیں لگا دیتے ہیں، جھوٹے الزامات لگا دیتے ہیں، زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں کیا کہوں، ہاں بعض چیزیں سچے بھی ہوتے ہیں، ماحول بڑا خراب ہوتا جا رہا ہے۔ کیا میں آپ سے کہوں کہ ایک مرتبہ ہماری پرنسپل صاحبہ نے اور مجھ سے اور ہمارے سیکریٹری صاحب سے کہا کہ دیکھیے ہمارے کالج کی 3 بچیاں ہیں، ذرا آپ ان کا مسئلہ حل کریں۔ میں نے سوچا کچھ فیس وغیرہ کا معاملہ ہوگا یا کچھ اور معاملہ، تو پھر وہ سامنے حجاب کے ساتھ بچیاں آئیں، جب ان کی مائیں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ میں نے پوچھا کیا قصہ ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ چونکہ یہاں محراب کے پیچھے جو عمارت ہے وہیں کالج ہماری چلتی ہے، بچیاں وہاں پڑھتی ہیں، تو ایک لڑکا سیڑھیوں پہ آ کے ایسے کچی گالیاں دے رہا تھا، وہاں پاس میں رہنے والوں کے کان کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ کہاں مسجد میں، یہاں مسجد کے یہ جو ہے حصہ ہے، صحن ہے، تو وہاں آ کے ایک مسلمان لڑکا ایک لڑکی کو پکار کے، اور بھی بہت ساری لڑکیاں ہیں، ایسے گندے گالیاں دے رہا تھا۔ ہمارے ٹیچرز میرے پاس آ کے ذکر کیے کہ حضرت وہ گالیاں سن کے ہمارے کان کے پردے بھی پھٹ گئے۔ استغفر اللہ۔ نہ مسجد کا لحاظ ہے، نہ ایمان کا لحاظ ہے، نہ اسلام کا لحاظ ہے، کہ یہ بھی ہمارے لڑکے یہاں تک چلے گئے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ خیر اس کے بعد وہاں سمجھا بجھا کے بھیجا، پھر اس کے بعد اس بچی کو بلا کے پوچھا گیا کہ بیٹی کیوں تم کو آ کے یہاں کالج کے پرمیسس میں گالیاں دے رہا تھا اور اتنا پریشان کر رہا تھا، اور آپ کی ماں بہن جو گالیاں آ سکتی تھی سب دے رہا تھا۔ تو اس بچی نے جو کہا میرے پاس، وہ سن کے میں بھی زمین کے اندر دھستا ہوا نظر آیا۔ کیا کہا اس بچی نے؟
حضرت یہ میرا تیسرا بوائے فرینڈ ہے، میں نے اس کو کیا ریجیکٹ کر دیا، یہ پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ میں نے کہا بیٹی یہ تیسرے کا کیا مطلب ہے؟ کہا حضرت اس سے پہلے 2 بوائے فرینڈ تھے، میں نے ان سے رشتہ رکھا، توڑ دیا، ان سے پیچھا چھوٹ گیا، لیکن یہ تیسرا یہ چھوٹتا ہی نہیں، پیچھے ہی پڑ گیا ہے، گلے میں پڑ گیا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹی یہ بوائے فرینڈ کیا مطلب ہے؟ نکاح کے بغیر بھی پورا رشتہ قائم ہو گیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ PU سے میں پڑھنے والی بچی کہتی ہے ہاں حضرت سب کچھ ہو گیا ہے، اب کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ شرم آتی ہے مجھے کہتے ہوئے کہ اب یہ 3 ختم، چوتھے کے ساتھ وہ اب چل رہے ہیں میسیجز وغیرہ۔ اب ہماری پرنسپل نے وہ میسیجز اٹھا کے دکھائے کہ ذرا پڑھ کر دیکھیے حضرت کیا زبان لکھی گئی ہے، کہ شیطان بھی شرم جائے گا کہ جب مجھ سے زیادہ یہاں کام ہو رہا ہے تو اب میری ضرورت یہاں کیسے ہوگی، اب تو میں آرام سے بیٹھوں گا۔ میں آپ سے بھی کہوں گا جن جن تک بھی میری بات پہنچے گی ان تک میرے اس پیغام کو، جو قرآن میں یہ 2 رکوع میں میرے رب نے فرمایا ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ زنا کتنا عظیم گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ لوگ اسے معمولی سمجھ گئے ہیں۔ ہم مغربی ممالک میں سوچ رہے تھے کہ وہاں یہ گناہ چھوٹا ہو گیا ہے، لیکن آج مسلم معاشرے میں بھی اس گناہ کو اب گناہ نہیں سمجھ رہی ہے۔ ہماری نوجوان پیڑھی بس غلط کاموں میں اتنا آگے چلے گئے ہیں، یہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ دیکھ کے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ میں ہر نوجوان سے، ہر بیٹی سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آپ ترجمے کے ساتھ اور اس کی تفسیر ذرا تفصیل کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی جھوٹی تہمت باندھتا ہے تو ایسی صورت میں بھی یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال اس طرح کی ساری مصیبتوں سے، ساری پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب اس بچی کے بارے میں جو بھی فیصلہ لینا تھا ٹرسٹ نے فیصلہ لیا، لیکن وہ ایک بچی نہیں اور اس کے ساتھ اور 2 بچیاں ہیں، ان کا بھی حال یہی تھا۔ اگر یہ ہماری مسجد میں، ہمارے ادارے میں آ کے اس طرح کا گناہ بغیر کسی جھجک کے کرتے ہوں تو جہاں کو ایجوکیشن چلتا ہو وہاں کیا حال ہوگا، آپ ہی ذرا اندازہ لگا لیں اور آپ ہی ذرا سمجھ لیں کہ آج ہماری قوم کہاں پہنچ گئی ہے۔ اگر اللہ کے عذابات نہیں آئیں گے اور اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی اور کیا ہوگا، اور کیا ہوگا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہر قسم کے گناہ سے میری اور آپ میں سے ہر ایک کی اور امت مسلمہ کی، ایک ایک بیٹی کی اور ایک ایک بیٹے کی، ایک ایک ماں کی، ایک ایک بہن کی، ایک ایک بھائی کی حفاظت فرمائے۔ ہر قسم کے شر سے امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے۔